آپ چونکہ ادھر بھی کیس کو فالو کرتے رہے ہو جیل کو جب یہ ٹرائل کی صورت میں تھا، تو کیا وہاں اس دن یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے مثال کے طور پر کہ اس دن کوڈ کیا تھا اور سائفر میں اوریجنلی کیا آیا تھا اور کیا بگاڑا گیا؟ کیا یہ باتیں ان دنوں ٹرائل کورٹ میں زیر بحث نہیں آئیں کیا؟ جی نصرت صاحب، آپ کو یاد ہوگا انیشلی تو یہ ٹرائل 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ری ٹرائل کا آرڈر کیا تھا، اور پھر یہ معاملہ جب جنوری میں آیا تو یہ 12 جنوری کو یہ فائنل راؤنڈ اس کا شروع ہوا تھا ٹرائل کا، اور پھر 30 جنوری کو اس کا فیصلہ ہو گیا۔ مجموعی طور پہ یہ 18 دن کا ٹرائل تھا اس پورے مقدمے کا، اور ان 18 دنوں میں یہ مقدمہ پوری طرح کنکلوڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے ہاں لائرز اس کو انگیج کرتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں، یا ایک پورا ان کا ایک ڈیفنس ہے کہ ہم نے یہ سوالات کرنے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب اس میں انہوں نے 3 دن تک ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو پھر فاضل جج صاحب نے وکیل ہی ان کے جو رائٹ تھا وہ کلوز کر دیا تھا ڈیفنس کا، اور پھر جو پروسیکیوشن کے ایک وکیل تھے انہیں مقرر کر دیا تھا کہ وہ ڈیفنس کونسل بن جائیں گے۔ تو وہ بھی ایک بنیادی گراؤنڈ تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے جو اس وقت ڈیفنس کونسل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، کہ ہمیں تو رائٹ آف ڈیفنس دیا ہی نہیں گیا، سو لہٰذا انہی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب پھر ان 18 دن کا جو ٹرائل ہے وہ اتنی عجلت میں کیا گیا کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایف آئی اے کے پارٹ کے اوپر کچھ غلطیاں ضرور ہیں، اور پھر اب وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ اسی لیے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے کہ آپ نے ان تمام فارمیلٹیز کو پورا نہیں کیا تو پھر آپ نے ٹرائل کیسے کنکلوڈ کر لیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں خاص کر کرمنل کیسز کے، آپ کو یاد ہوگا اس میں سپریم کورٹ کی بہت ججمنٹس ہیں۔ آصف سعید کھوسہ صاحب صرف ایک نقطے کے اوپر وہ مرڈر کیسز کو ایکوٹ کر دیتے تھے اور سزائے موت کے قیدیوں کو کہتے تھے وہ بری ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کیسز میں کرمنل کیسز میں بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو رائٹ آف ایکیوزڈ ہے یا ملزم کا حق ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو کہیں نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ تو لہٰذا بھائی مجھے تھوڑا سا اس پہ الارمنگ اب یہ آپ کی گفتگو سن کے ہوا ہے کہ جب اس کو ٹیک اپ کیا، اب آپ نے تو ایف آئی اے کو اور پروسیکیوشن کو کٹہرے میں کھڑا کیا نا، آپ نے مطلب عدالت نے بھی آج فوکس یہی تھا، عامر نے نہیں کیا، عدالت نے کیا۔ ہاں وہی رپورٹ عامر نے آج رپورٹ کیا، اس کا اپنا تجزیہ تو نہیں، رپورٹنگ ہے، تو عدالت نے یہی کیا جو آپ نے رپورٹ کیا۔ لیکن میں بڑا پریشان اس حوالے سے بھی ہوں کہ ٹرائل کورٹ میں کئی خامیاں صحیح، حق دفاع نہیں دیا گیا، ان کو سنا نہیں گیا، جرا نہیں ہونے دی گئی، رائٹ، بٹ جس طرح کیس کو لے کے چلے ہیں بانی تحریک انصاف کے وکلا، وہ بھی کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کیس کو سنا اور انہی وکلا نے اسی روایت کو برقرار رکھا جو اڈیالہ جیل والی تھی، تو جو سزا ابھی ایک کھوکھلی سی سزا ہے نا یہ کہ حق دفاع کے بغیر ہی سنا دی گئی، وہ کتنے پکی نہ ہو جائے سر۔ نہیں دیکھیں، یہ اس میں عام طور پہ میں نے ایک دفعہ کور کیا جب بے نظیر بھٹو مرڈر کیس تھا، تو اس میں ایک جج صاحب نے ایک لائن لکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں، فوجداری کیسز ہوتے ہیں، ان سے ایک گواہ کو ایسے جڑا ہونا چاہیے کہ جیسے جو ایک ملزم کا جہاں پر جو لاش ہے اس پہ ایک سرا ہو اور دوسرا ملزم کے گریبان تک ہو، اور یوں اگر کنیکٹ ہوں گے ایویڈنسز تو تب جا کے کسی کو سزا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی اس میں سے بریک اپ ہو گئی تو اس میں ملزم کو سزا نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا ان کیسز میں ایف آئی اے نے ان چیزوں کو کنیکٹ نہیں کیا، ایف آئی اے نے وہ ساری اجلت میں کیا سارا، وہ تو ٹھیک ہے، اجلت میں کئی غلطیاں ہو گئی، وہ مینج نہیں ہو سکا۔